کیا دوستو آپ ایک ایسے گھر میں رہ پاؤ گے جو کہ بھوت جیسے ڈراؤنی مخلوقات سے بھرا پڑا ہو؟ نائجیریا میں مورگن نام کا ایک آدمی ایک ایسے گھر میں رات بتانے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ بھوت جیسے ڈراؤنی مخلوقات سے بھرا پڑا تھا۔ اس ایریا میں اس گھر کے پاس جانے سے بھی لوگ ڈرتے تھے کیونکہ کافی سالوں سے یہ گھر بہت ہی زیادہ بدنام مانا گیا تھا، اور جب یہ رات کے ٹائم یہ آدمی اس گھر میں رات بتانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آدھی رات کے ٹائم ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہونے لگتی ہے جو کہ سچ میں ہلا دینے والے ہیں۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آدھی رات ہو جاتی ہے تو اس آدمی کے آس پاس چیزیں خود بخود ہلنے لگتی ہے کہ جیسے وہ عجیب سی مخلوقات اپنا پریزنٹ شو کرتے ہیں، جہاں پر یہ آدمی اٹھ کر اس گھر سے باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستو آخرکار اس گھر میں ایسا کیا ہوا ہے جو کہ اتنے سارے ڈراؤنی مخلوقات نے اس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ دوستو ویڈیو میں آگے جا کے ہم بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ویڈیوز کو ایکسپلور کرنے والے ہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ دوستو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھو۔ سوریا نام کا ایک آدمی جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر رات اس کو اپنے گھر میں ایک عجیب سا سایہ نظر آتی ہے جو کہ بالکل ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ وہ سایہ دیکھنے میں اتنا زیادہ ڈراؤنا ہے کہ جب بھی میں اس سایہ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنا گھر چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہوں۔ اور ایک رات جب یہ آدمی سونے کے لیے اپنے روم کی طرف جا رہا تھا کہ تبھی وہی ڈراؤنا سایہ ان کے سامنے آتا ہے جسے یہ آدمی ریکارڈ بھی کر لیتا ہے۔ Serio straszne. Patrz na to. W salonie pali się światło. Dobra. Gaszę je. Patrz, co się stanie. Gotowy? Raz, dwa, trzy. Tam jest jakaś sylwetka tuż przed. Nie, to jest chore. Zapalam z powrotem światło. Nic tam nie ma. Więc skąd do cholery bierze się ten cień? جب تک دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا سایہ جو کہ بالکل اس آدمی کے سامنے کھڑا تھا، اور جب یہ آدمی لائٹس کو آن کرتے ہیں تو اچانک وہ سایہ غائب ہو جاتی ہے، اور جب پھر سے لائٹ بند ہو جاتی ہے تو وہ سایہ وہیں پر کھڑی رہتی ہے۔ دوستو دیکھنے پر تو یہ سایہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ہے۔ اگر ہم غور سے اس سایہ کو دیکھیں تو یہ بالکل انسانوں کی طرح ہے۔ دوستو آخرکار یہ کس چیز کا سایہ ہے جس نے اس آدمی کے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ فلپین میں ایک فیملی جو کہ رات کے ٹائم پارٹی کر رہی تھی، ان لوگوں کے گھر میں بہت سے رشتہ دار بھی آئے تھے اور یہ سارے مل کر بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ سارے وہاں پر اپنے بہت سارے فوٹوز بھی لے لیتے ہیں، اور جب بعد میں یہ سب ان فوٹوز کو دیکھنے لگتے ہیں تو ان فوٹوز میں ایک فوٹو میں ایک عجیب سا چیز ریکارڈ ہوا تھا جسے یہ سب بھی دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا چہرہ جو کہ ان سب لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوا تصویر میں ریکارڈ ہو گیا تھا۔ یہ چہرہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ہے کہ جیسا اس پارٹی میں ایک چڑیل بھی تھی جو کہ سڈنلی اس لوگوں کو نظر نہیں آئی تھی اور یہ کیمرہ میں کیپچر ہو جاتی ہے۔ بعد میں پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم جب تصویر لے رہے تھے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر فیک ہو، لیکن دوستو اگر یہ تصویر ریئل ہو تو یہ سچ میں ڈرا دینے والا ہے۔
آسٹریلیا میں ایک ہسبینڈ وائف جو کہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے. ان لوگوں نے بہت محنت کر کے یہ اپارٹمنٹ لیا تھا اور یہ دونوں ابھی نئی اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھے. لیکن جب سے یہ دونوں اس اپارٹمنٹ کے اندر آئے ہیں تب سے ان دونوں کا کہنا تھا کہ جیسے ہی آدھی رات کے ٹائم ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے نیچے والے فلور سے ایک عجیب سی چھوٹی لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہے کہ جیسا کوئی چھوٹا بچہ بہت تیزی کے ساتھ رو رہا ہو. ہم نے بہت بار اپنے گھر کو چیک کیا لیکن ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ ہم جب بھی نیچے فلور میں جاتے ہیں تو اچانک وہ آوازیں غائب ہو جاتی ہے. پر ایک رات جب وہ عجیب سی آوازیں شروع ہو جاتی ہے تو یہ آدمی اپنا موبائل نکال کر یہ سارا معاملہ کیپچر کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ نیچے فلور کی طرف جانے لگتا ہے. اور جو اس آدمی کے کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے وہ سچ میں یقین کے قابل نہیں تھا. Eso. Aquí está. 3:33, no mames. Y se escucha clarito, ¿eh? Sí, ahora soy como la bebé, como la niña. Es como si estuviera llorando ella, ¿verdad? Sí. Es su llanto. ¿Mande? Es su llanto, digo. Pero aquí está, dormidita. No se han despertado. Todo. Son claramente los sonidos que hace mi hija cuando llora. Siempre dejamos focos prendidos, pero Padre Santo. Aquí. Padre Santo. La sangre de Cristo tiene poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ آدمی آرام سے نیچے فلور کی طرف جانے لگتا ہے اور ان عجیب سی آوازوں کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلیک شیڈو جو کہ بیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی تھی. لیکن تب ہم یہاں پر ایک عجیب سی ڈراؤنی چہرے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس چھوٹے بچے کا چہرہ تھا جو کہ اس بلیک سایہ کے گود میں بیٹھا ہوا تھا, جسے یہ آدمی دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے. غور سے دیکھنے پر تو یہ فوٹیج بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ہے. اگر یہ ریئل فوٹیج ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی بات ہے. اور یہاں پر دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرکار اس گھر میں ایسا کیا ہوا ہے جہاں پر اس بلیک سایہ نے اور اس چھوٹے بچے نے اس گھر پر قبضہ رکھا ہوا ہے. ایک آدمی جو کہ ہر رات نوٹس کر رہا تھا کہ جیسی ہی آدھی رات ہو جاتی ہے تو ان کی ونڈوز پر کوئی نوک کرتا ہے. کچھ راتیں تو یہ آدمی ان سارے باتوں کو اگنور کر لیتے ہیں, لیکن ایک رات وہ نوکنگ بہت ہی زیادہ تیز ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ آدمی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں اور اس ونڈو کی طرف چلنے لگتا ہے. Leave. Stop. You gotta go. Shh. Calm down. What are you? Stop.
دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت عجیب سے ہاتھ جو کہ اس ونڈو پر بہت تیزی کے ساتھ نوک کر رہے تھے، اور جب یہ آدمی لائٹ آن کرتے ہیں تو وہ ہاتھ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن نوکنگ اب بھی جاری تھا۔ اور جب یہ آدمی وہ کھڑکی کھول لیتا ہے تو سڈنلی باہر کوئی بھی نہیں تھا، جس کے بعد یہ آدمی لائٹ کو بند کر کے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلنے لگتا ہے کہ تب یہ دیکھتے ہیں کہ وہی عجیب سے ہاتھ اس ونڈو پر پھر سے نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جسے آدمی دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوف میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کے ہاتھ ہے جو کہ اس ونڈو پر نوک کر رہے ہیں، اور آخرکار یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ایک ایسا بدنام ہاسپٹل جس میں بہت سی مریضوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس ہاسپٹل میں ایک عجیب سی پرچائی کو دیکھا ہے جس نے کئی بار ان مریضوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ پرچائی دیکھنے میں اتنا زیادہ ڈراؤنا ہے کہ کوئی بھی مریض انہیں دیکھ کر چلانے لگتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بوڑھی خاتون جب اس ہاسپٹل میں اپنا علاج کرنے آ جاتی ہے، یہ خاتون ویل چیئر پر اس ہاسپٹل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی ان کے سامنے وہی عجیب سی بلیک پرچائی آ جاتی ہے، لیکن اس بار وہ کیمرہ میں بھی کیپچر ہو جاتی ہے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوڑھی خاتون ویل چیئر میں ہاسپٹل کے ریسیپشن کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک یہ خاتون چیخنے لگتی ہے کہ جیسا اس نے کچھ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا دیکھا ہو، جس کے بعد وہاں پر سارے لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ خاتون ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں نے ایک عجیب سی پرچائی کو دیکھا ہے جو کہ بالکل سامنے سے میری طرف آ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا جسے میں دیکھ کر خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس ٹائم یہ خاتون اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، جس سے یہ صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ پرچائی دکھنے میں واقعی بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ہے، لیکن پھر بھی وہاں کے لوگ ان سارے باتوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن جب یہ سارے لوگ سی سی ٹی وی کیمرہ کو غور سے دیکھ لیتے ہیں تو اس خاتون کے پیچھے ٹی وی پر وہ بلیک پرچائی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ اس خاتون کے پاس آ رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر تو یہ عجیب سی پرچائی پہلے اس خاتون کے پاس آ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس خاتون کے پیچھے آنے لگتی ہے۔ دوستو آخرکار کس چیز کی پرچائی ہے جو کئی سارے ہاسپٹل میں بھٹک رہی ہے اور ایک ایک کر کے مریضوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے؟ دیکھنے پر تو یہ پرچائی بالکل بھی عجیب سی لگ رہی ہے، کیونکہ جس انداز سے اس خاتون کے پاس آ رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا سین تھا۔ ایلیکس اور اس کی ٹیم ایک ڈراؤنے گھر کو ایکسپلور کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ گھر ایلیکس کے گاؤں سے تھوڑا دور تھا اور تھوڑی اکیلے جگہ میں تھا، کیونکہ سالوں سے اس گھر کے اندر کسی نے بھی جانے کی ہمت نہیں کی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اس گھر پر کچھ عجیب و غریب مخلوقات نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس گھر کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور جب ایلیکس اور ان کی ٹیم اس گھر کے اندر جاتی ہے اور اس گھر کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں تو آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ And we're f***ed. I don't know what to do. I'm so, like... They're arguing? Now they're outside. I say we're out. What the f*** is genuinely happening right now, bro? We came here to look at a haunted house. We walk up, 20-minute argument outside. His dog is f***ing dying. Downstairs somewhere. As if this night couldn't get any more odd, David started giving us a tour of his home like nothing was happening. We started making our way down to the second floor of the house where we just heard something vibrate under us. My heart was racing. Oh, this is such a cool house. Oh my god, is there another basement? Yeah, the basement's all the way down. Oh, that's the basement. Right, so this is one of the guest bedrooms. Nice. And this could have been where you would have heard it because that one could have come from my bedroom. It felt like that side, like right under us when we were like near the kitchen. On that side? Oh, really? We were, Yeah. Yeah.
What do you guys pick up in this room energy-wise? Anything? I feel normal. Everybody's wired differently, so everybody's gonna pick up different energies. Somebody might say, I feel this, and it's like, oh, I don't feel anything. See, I want to say it feels heavy in here. You feel heavy, so you are picking up some energy. Heavy. Okay, anybody else? We walk down the steps now. Afterwards, tell me how you What? feel. I felt something weird. Like weird. Oh, so you guys are, all right, so what are they, is it already happening? Walk up and down the It's a line. little cold. Feeling a little different. I don't know what I'm feeling. I'm feeling different though. Wait, can we just stay quiet for a quick sec? Turn the lights on. No. We can keep them on. Are you feeling anything in this runway? It's weird. It's different for me. Weird. Try this side then. And then you guys go to that side and see what you pick up. And again, there's no right and wrong answer. What? I'm not trolling. I swear to God, I'm not trolling. That's right now. Sometimes it's that Bro, I side. swear to Sometimes God, it's bro, two I thought, shifts. I could have sworn I just thought Nick pulled my pants. I felt something tug my pants. I turned around. He didn't touch me. there. Yeah, I'll just say that's not uncommon for the house for you to feel somebody like tugging your hair. No, I literally Right. felt someone pull on my pants. Yeah. Oh, we've had somebody with a backpack go down the stairs to the 3rd floor, and his kid was in front of him walking down the stairs. He says, I'm feeling like I'm lurching. Hey, no. No. It's all good. No, I made a promise with my toes. He's not letting us leave, so let's just... Is that a connect? Oh my god, I haven't seen one of those in years. Spirits, you have another one of my pets. No truck. No matter what we said, David just wanted us to stay and finish the tour of his home. My heart was beating fast as he was bringing us down to the basement, especially because Matt's filmer just said he felt someone touch the back of his neck, but we walked down anyways. This is the basement. Ooh, my legs are shaking. Like my knees were that buckle. My knees are like shaking. No, so am I. Like, no troll, like, this is so weird. I was gonna say earlier, when we were in that room, I was getting so dizzy. Like when we were talking, I was getting so dizzy. Like I actually thought I was gonna pass out. What he told me outside. You. Yeah! He comes to the house and stuff starts happening. I mean, Joey brings out the ghosts in this place. Stuff So we have happens. to give him a ride back to our Airbnb. So where you guys all from? New York. Wisconsin, Connecticut, Pennsylvania. I met him through Grindr. Okay, so what? This is not true. Just so, and again, they're saying, do you feel? Yeah, I feel, but I'm sorry, I can't help it. Oh yeah, I forgot to mention that David can also talk to spirits, which is pretty interesting. What's even more interesting is David decided to ask us this. Does anybody want to go walk through the house by themselves or anything? दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।